اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ عنوان: مسجد اقصی اور فلسطین ہم مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، ہم سب کا رازق اور ہم سب کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ واقعہ بھی اسی ملک میں واقع اسقلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے قرار دیا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ارض فلسطین اور مسجد اقصی وہ بابرکت مقامات ہیں کہ جن کی شان یوں ہے: ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں مقدسہ مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کو قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نمازی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر آگئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے، جو مدینہ منورہ کے قریب سعودی عرب میں واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر لے جانے سے قبل مکہ مکرمہ سے یہیں بیت المقدس یعنی فلسطین لایا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔
اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے نبیوں کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینی ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب سن 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کو بلد امین کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جب قرآن پاک کی یہ آیات بینات نازل ہوئیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون یعنی زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کلام فرمایا کرتے تھے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس سے استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف تم سفر کا ارادہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہو۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہوا جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ فلسطینیوں کی تحریک آزادی، جذبہ حریت اور قبلہ اول مسجد اقصی کے ساتھ والہانہ تعلق اور لگاؤ کو کچلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطینی عوام نے ذلت اور غلامی کی زندگی کو قبول نہیں کیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے ہر طرح کا تشدد، ظلم، جبر، ہر نوع کا غیر انسانی سلوک اور شرمناک جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے، جس کی دنیا کے کسی مذہب، قانون اور معاشرت میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر اقوام متحدہ کو نہ تو اسرائیلی جرائم دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرنے، عام شہریوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے اور مسلمہ اخلاقی اقدار کو پامال کرنے پر سلامتی کونسل اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر اقدام کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام تر رویے صریح طور پر جانبداری پر مشتمل ہے، جو ظالم اور مظلوم کو نہ صرف ایک کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ناانصافی کا عکاس ہیں بلکہ ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں انسانی حقوق کے نعرے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ اسرائیل کے مظالم کے سامنے سر جھکا دیں اور ذلت کی زندگی کو قبول کر لیں، جبکہ دوسرا راستہ وہی ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے مظالم جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کا جذبہ آزادی، شوق شہادت اور مسجد اقصی کے ساتھ والہانہ عقیدت اور لگاؤ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، فلسطینی مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو اور قبلہ اول کے حصول کے لیے ان کی قربانیوں کا جاری سلسلہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کم از کم جہاد کے بھولے ہوئے سبق کو ضرور زندہ کر رکھا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو
اور قبلہ اول کے حصول کے لیے ان کے قربانیوں کا جاری سلسلہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کم از کم جہاد کے بھولے ہوئے سبق کو ضرور زندہ رکھے ہوئے ہے، اور مسلمانوں میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے جد و جہد کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ فلسطینیوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ وہ اپنے کلمے، دین، عقیدے، نظریے اور اصول اور ابدیت پر مشتمل تہذیب کی بدولت ایک الگ قوم ہے۔ اقوام متحدہ لاکھ انسانیت کا پرچار کرے، لیکن مسلم امہ کے ساتھ جانبداری پر مشتمل رویے ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے طور پر ہی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ان کا آپس میں باہمی اتحاد اور اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مسلمانوں میں باہمی اتفاق، اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔